اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال آیا ہے کہ بیوہ کی عدت کے دن کتنے ہیں، اور بیوہ کی عدت میں اور طلاق شدہ عورت کی عدت میں کیا فرق ہے، اور عدت کا اصل مطلب کیا ہے، اس میں کیا کرنا چاہیے عورت کو۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو عدت کے بارے میں بتا دوں۔ بیوہ کی عدت کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، والذین یتوفون منکم ویزورون ازواجا، اور تم مرد حضرات میں سے جو وفات پا جائیں، یتوفون منکم ویزورون ازواجا، اور اپنے پیچھے اپنی جوڑے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، یتربصن بانفسہن، ان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو باندھ کے رکھیں، کنٹرول میں رکھیں، یعنی شادی نہ کریں دوسری۔ کتنے دن تک؟ 4 اشہر و عشرن، 4 مہینے 10 دن۔ ذرا آپ اندازہ کریے کاؤنٹنگ کا کہ کیا ضرورت تھی 4 مہینے کے اوپر 10 دن دینے کی، جبکہ وہ بیوہ ہوئی ہے، اس کی شادی تو جلدی ہونا چاہیے تھا۔ طلاق شدہ عورت کے لیے یتربصن بانفسہن 3 قروء کا لفظ ہے کہ 3 حیض تک وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اگر 2 حیض کے بعد حیض بند ہو جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بیوہ کی عدت گزار لیجئے 4 مہینے 10 دن۔ وہاں مسئلہ جو ہے طلاق ہوا ہے، دونوں میں اختلافات ہیں، وہاں صرف یہ دیکھا جائے گا کہ اگر عورت پریگننٹ ہے تو وہ طلاق نہیں پڑے گی، وہ طلاق اس دن ہوگی جب بچہ پیدا ہوگا۔ لیکن یہاں تو اس کی زندگی ٹوٹ گئی، زندگی برباد ہو گئی۔ ایک لڑکی اچانک پتہ چلا اس کا ہسبینڈ مر گیا ہے، ایک عورت، تو 80-90% تو بوڑھی عورتیں ہی بیوہ ہوتی ہیں بڑھاپے میں ہی، لیکن جوان ایک 5-10%، پھر بھی ان کو یہ چاہیے کہ 4 مہینے 10 دن 131ویں دن وہ ضرور شادی کریں۔ سورہ نور میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے کہ تم اپنے ماحول اور معاشرے کی بوڑھی عورتوں کو بھی خالی مت رکھو، ان کے بھی نکاح کروا دو، ان کی بھی شادیاں کروا دو، کسی بوڑھے سے کروا دیجئے۔ وہاں بڑی بھی کا انتقال ہو گیا ہے، یہاں بڑے میاں کا انتقال ہو گیا، ساتھ رہنے دو ان لوگوں کو، آپس میں باتیں کریں گے، اپنے پرانے قصے سنائیں گے۔ کیوں الگ الگ رکھتے؟ ان کی بیماری پہ 25-30 ہزار کا خرچہ، ان کی بیماری پہ 25، دونوں کو ساتھ رکھو، دونوں کے خرچے بچ جائیں گے۔ بڑا فارمولہ دے رہا ہوں، میں نے کروایا ہے یہ کام۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ تکلیف صرف ایک ہی ہے کہ پراپرٹی چلے جائے گی اگر وہ دوسری عورت کو کریں گے، تو لکھوا لو، دستخط کروا لو کہ بھائی یہ پراپرٹی میں آنے والی نئی عورت کا حق نہیں ہے، ختم ہو گئی بات۔ وہ تو زندگی میں آدمی جب چاہے جتنی چاہے کسی کو بھی پراپرٹی دے سکتا ہے۔ اور جتنے بڑی عمر کے حضرات ہیں جن کی بیویاں نہیں ہیں، میں مشورہ دوں گا کہ آپ فوراً شادی کریں، فوراً کسی کا سہارا بنے، کوئی آپ کا سہارا بنے۔ تو یہ سوال کیا گیا ہے کہ یہ دونوں میں فرق کیوں ہے، اور ایسی عورت کا کیا کرنا۔ اور جیسا ہی یہ پوری ان کی عدت پوری ہو جائے تو پھر وہ اپنے فعلن فی انفسہن بالمعروف، اور وہ اپنے نفس کے ساتھ ایک ایسا کام کریں جو معروف ہو، سب کو دکھا کے کریں۔ بولیے، کیلنڈر میں ٹک مارک کرتے جائیے، 4 مہینے 10 دن میں صبر کرنے والی ہوں۔ ہر جگہ جائیں، ہر ایک سے ملیں، سب سے بات کریں، خاندان میں جائیں، لوگوں سے ملیں، اپنی پرانی سہیلیوں سے ملیں۔ بے پردگی نہ کریں، آپ ایسا فیشن نہ کریں جس میں لوگ آپ کے اوپر تانے دیں، اتنی خوشبو نہ لگائیں لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں۔ آپ جائیں گے، ملیں گے، ہو سکتا کوئی اچھا رشتہ ملے۔ گھر میں پڑے ہوئے ہیں، رات دن وہی چیزوں کو دیکھ کے اونٹ رہے ہیں، شوہر اچھا تھا تو اس کی یاد میں رو رہے ہیں، شوہر برا تھا تو اس پہ بھی اونٹ رہے ہیں، مر گیا مردود، لیکن میرے کو یہ تکلیف دیا، مجھے یہ دیکھ کے وہ بولتا تھا، یہ کر کے یہ بولتا تھا۔ کیا ضرورت ہے؟ جو مر گیا مر گیا، الحمدللہ بولیے۔ وہ ایک صاحب مرشد کے پاس جا کے بولے، امام صاحب کے پاس، امام صاحب میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میں کیا کروں؟ تو امام صاحب بولے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی اور کون کون سی نعمتوں کو ٹھکرائے گا تو، جھٹلائے گا؟ ارے یہ نعمت ہے، بیوی مر گئی، دوسری کر جا کے۔ بہرحال یہ بات ہے۔ اب میں آپ کو ایک اس میں نکتے کی بات، پوائنٹ کی بات، پتے کی بات بتانا چاہوں گا۔ یہ ہم پہلے تو کچھ فسادیوں نے مسلم امت کے 2 ٹکڑے کر ڈالے، شیعہ سنی میں بانٹ کے رکھ دیے، اور ان میں بھی شیعوں کا ہی زیادہ ہاتھ تھا، انہوں نے اپنا فرقہ الگ بنایا جو اس وقت کے بدماش تھے۔ بات کے شیعہ تو ہم نے دیکھے، ہمارے دوست ہیں، بڑے اچھے ہیں،
بڑے زبردست عقل مند ہیں، لیکن وہ چونکہ پرانی لکیر پہ چلنے کی عادت ہے، لکیر کے فقیر ہمارے سنیوں میں بھی ہے، جو ابا دادا کرتے تھے وہی قبروں پہ سجدے کرو، جا کے پیٹ میں منڈی ڈالو، اماں کے پیراں پڑھو، بڑے بھائی کے پیر پڑھو. یہ جہالت ابھی تک چل رہی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ پیر پڑھ رہے ہیں ایک دوسرے کے. جہالت یعنی جو مقام اللہ اور اللہ کے گھر کا ہے، رسول کے بھی پیر پڑھنا جائز نہیں ہے. مرشدوں کے پیر پڑھ رہے ہیں، بڑے بھائی کے، اماں کے، باوا کے. نہیں، یہ سجدہ تعظیمی ہے، فلاں ہے. یہ سب بکواس چیزیں ہیں. بہرحال یہ موت کے اوپر جو ہے اتنا افسوس کیوں؟ یہ تو سیدھا سیدھا کفر ہے. یہی بات بتانا چاہتا تھا. ایک پورا طبقہ ہے ہمارے پاس، مار رہے ہیں، انہوں مر گئے، انہوں مر گئے. ارے خوش ہونا چاہیے، اس کافر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے ہمارے بزرگوں کو شہید کیا ہے. ارے تیرا شکریہ، تیری وجہ سے تو ہمارے لوگ جنت میں جانے کے مستحق ہوئے. کل کو کوئی میرا قتل کر دے، میرا مرڈر کرے، میں اس کا شکر گزار رہوں گا. کوئی اگر مجھے مارنا چاہتا ہے تو پہلے ایک اسٹیمپ پیپر پہ لکھوا کے لے کے آئیے، میں لکھ کے سائن کروں گا. یہ میری موت کا ذمہ دار میں خود ہوں. میں نے ایسی باتیں کہی ہیں جو قرآن میں لکھی ہوئی تھی، اور ان حرامیوں نے جو ہے اس کو بدل دیا تھا، قرآن کو چھپاتے تھے. آج وہی حرامی مجھے مارنا چاہتا ہے، وہ مجھے مار دے، لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی مت کرو. میں اپنی خوشی سے مرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مجھے جنت میں جانا ہے. سیدھی بات ہے. وہ اگر مجھے ناحق مارے گا تو پتہ نہیں، یقیناً وہ کافر ہے، وہ یقیناً جہنم میں جائے گا. تو اس کے بیوی بچوں کو کیوں مصیبت میں ڈالوں؟ میں لکھ کے دے دوں گا کہ میرے مرنے کے بعد اس قاتل کو جو ہے آپ باعزت بری کر دیجئے، میں اپنی موت کا خود ذمہ دار ہوں. تو یہ موت پہ ڈر کیوں؟ اتنا ڈرتے کیوں ہیں آپ؟ میں نے ابھی آڈیو میں مثال دی ہے کہ جس گاؤں کو آپ جاتے ہیں چھٹیوں میں، نانی کا گاؤں ہے، دادا کا گاؤں ہے، دادی کا گاؤں ہے، تو کیوں جاتے ہیں صاحب؟ چھٹیاں منانے. وہاں پرانے لوگ ملیں گے، دادا کے دوست ملیں گے، والد صاحب کے دوست احباب ملیں گے، ان کے بچے ملیں گے. یہ تجربہ حال ہی میں اسی سال میں نے بھی کیا ہے. بڑی خوشی ہوئی، گئے ہم، اور یہ ہوا. جیسے ہی قرآن کی بات ہوئی، کافر سارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بولے ارے یہ ہماری دکان خراب کرنے والا بندہ آ گیا. اپنا کفر کا اظہار کر دیے، اپنے کفر کا بیان کر دیے. جتنے منافقین تھے سب سامنے آ گئے. پورے منافق ایسا منہ چھپا کے بھاگے ہیں جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے بولتے تھے بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور وہاں کافروں میں بولتے تھے. آج تک کسی نے فون کر کے نہیں پوچھا مجیب صاحب آپ کے ساتھ اس دن کیا ہوا تھا، کیسے ہیں آپ، گھر خیریت سے پہنچے نہیں پہنچے. چلیے بہرحال یہ کفر اور یہ نفاق جو ہے یہ علامت ہے کہ آدمی موت سے ڈرتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 جگہ پہ بتایا ہے. ان سے پوچھو اگر یہ سچے ہیں، اگر یہ اپنی زندگی میں صحیح طریقے کی زندگی گزار رہے ہیں، تو ان سے کہو کہ ذرا موت کی تمنا کر کے دکھائے ہمارے سامنے. یہ ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو اپنے رب سے ملنے کی کوئی خوشی نہیں ہے. یہ ڈرتے ہیں اس گاؤں کو جانے کے لیے، کیونکہ انہوں نے وہاں زمینیں بیچی ہیں، لوگوں کے بیواؤں کے پیسے کھائے ہیں، لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیے ہیں، جھوٹے دعوے کیے ہیں لوگوں کو. عدالت کے چکر، فائلوں کی ڈھگار پڑی ہوئی ہے، اور گاڑیوں میں پیپرز بھرے ہوئے ہیں. وہ وہاں کی زمین کا کیس چل رہا ہے، یہاں کی زمین کا. گنڈوں کو وہاں پر شراب پلا کے، جوا کھلا کے، عورتیں سپلائی کر کے جو ہے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا چھچور پن ہے؟ کون سی زندگی کے لیے لے کے جا رہے ہیں؟ چند روزہ کی زندگی ہے، اور اگر اللہ تمدید دے رہا ہے، اس کے اندر ایکسٹینشن دے رہا ہے، تو سمجھ لو اتنا ناراض ہے، وہ اتنا ناراض ہے کہ تم کو جہنم میں سخت سے سخت سزا دینے کے لیے یہاں دولت بھی مل رہی ہے، بیٹے بھی ہے، شہرت بھی ہے، معتبری بھی ہے. وہ بہت بہت بڑے آدمی ہیں. ہم تو دعا کرتے ہیں، ہم تو 2 دن اگر کوئی مصیبت نہ آئے تو ہم سجدہ کر کے اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی کہ آپ ساری مصیبتیں ہٹا لیے میری؟ کیا آپ ناراض تو نہیں ہیں مجھ سے؟ اگر آپ مجھ سے راضی ہیں تو مجھ پہ مصیبتیں آنی چاہیے، پھر مجھ پہ آزمائشیں آنی چاہیے. جتنی آزمائش ہوگی اتنا بڑا جو ہے مجھے مرتبہ ملے گا، اتنے نمبر زیادہ ملیں گے. میں 7th میں تھا تو 7th کی بک کا ایگزام دیا تھا. 10th میں 10th کی بک کا دیا، یا ذرا اور مشکل تھا. انٹر میں گیا تو انٹر کے سوالات کا جواب دیا، وہ اور مشکل تھا. گریجویشن میں گیا، پھر جو ہے ڈگری کیا میں نے، پوسٹ گریجویشن کیا، پھر آخری میں PhD ہوا، اسکالر ہوا. تو ظاہر بات ہے اس کے بعد بھی زندگی کی ہر تکلیف سہ رہا ہوں، ہر تکلیف کو فیس کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے یہ امتحان ہے، اور مجھے جانا ہے اللہ کے پاس اینی ٹائم.
ہم تو اور امتحان دینے بھی تیار ہیں، اگر آپ وقت دیں گے تو لائیے ایک نیا پیپر دیجیے، ہم لکھ کے بتائیں گے۔ اگر آپ بلانا چاہ رہے ہیں ویل اینڈ گڈ، ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ ایگزام ہال میں سے نکل کے جلدی جانا ہے نا، چھٹی منانا ہے جا کے۔ خالدین فیہا ابدا، تجری تحت الانہار، وہاں نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں حوریں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، ابدی زندگی ملنے والی ہے، کبھی نیند آنے والی نہیں ہے، وہاں تو ہم اپنی جنتوں میں رہیں گے۔ تو یہ سوچ تو ختم کر دی ہے ہمارے لوگ، تو میں تو میں، موت کا اتنا خوف کہ ماں بولتی ہے بیٹا رات کے 12 بج رہے ہیں، تم کیا وہ ہے مرے تمہارے دشمن، خدا نہ خواستہ وہ اللہ تم کو عمر دے، وہ ایسا کر ویسا کر۔ ایک آدمی مجھے دھمکی دینے کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں بلایا، میں بٹھا کے سمجھایا، میں بولا یہ باتیں رہنے دو، تم تھے ہوں گے کسی زمانے میں بڑے غنڈے، بعد میں تم پولیس میں خبری بن گئے، پھر پولیس میں کہیں سے نوکری بھی مل گئی تم کو، پھر اب تم سسپینڈ بھی ہوئے ہو، اب تم معاملات کر کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آج تم دھمکی دے رہے ہیں میرے کو اوپن ہوٹل میں، لوگ سن بھی رہے ہیں، آج آپ دھمکی دے رہے ہیں میرے کو۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ کا گھر تک جانا مشکل کر دوں گا میں۔ وہ اتنا ڈر گیا، پھر میں بڑے پیار سے سمجھا کے گاڑی پہ بٹھا کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے میں نے بولا اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ بتا رہے کیا بھائی اللہ حفاظت کرے کیوں بول رہے ہیں آپ؟ ارے میں بولا بھائی اللہ حافظ بولنے کے بجائے اللہ آپ کی حفاظت کرے بول رہا ہوں میں، یعنی آپ اتنے بڑے جاہل ہیں، اللہ حافظ بولے تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، اللہ آپ کی حفاظت کرے بولے تو ڈر گئے آپ، کیونکہ آپ کے دل میں چور ہے۔ بہرحال ایک قصہ تھا، میں نے بتا دیا۔ یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے۔ اگر کوئی آپ کا بچہ مرتا ہے، آپ کا بھائی مرتا ہے، آپ کی بہن مرتی ہے، بیوی مرتی ہے، ماں ہے، باپ ہے، شوہر ہے، کوئی بھی ہے، مرتا ہے مرنے دو۔ وہ ایک مسلم شریف کی ایک روایت ہے نا، قبر کی طرف آپ نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ جو تدفین ہو رہی ہے، تمہیں پتہ چلے کہ یہاں سے مرنے کے بعد، جانے کے بعد اس قبر میں کیا ہونے والا ہے، تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ تمہیں فوراً یہ احساس ہوگا کہ امی کا انتقال ہو گیا، بھائی دفنا دو، میں نہیں آ سکتا میت میں قرآن کی دعوت دے رہا ہوں۔ یہ اتنا امپورٹنٹ کام ہے، یہ دعوت نہ دینے کی وجہ سے آج امی پریشان ہوں گے وہاں پر۔ میرے ابا کا انتقال ہو گیا، میری بچی مر گئی، 6 سال کی، 5 سال کی، 2 سال کی، 6 مہینے کی، دفنا دو میرے بھائی۔ اور یہ دعائیں کر رہے ہیں، معصوم بچے فلسطین میں مر جا رہے ہیں، بمباری میں ایسا ہو رہا ہے وہ ویسا۔ ارے بھائی ان بچوں نے باتیں کی ہیں وہاں، عالم ارواح میں وعدہ کیا ہے اللہ سے کہ اللہ ہم کو بچپن میں مار دینا، انہوں نے ایگریمنٹ پیپر پہ سائن کیا ہے۔ جاہل، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، قرآن پڑھے نہیں کبھی، سورہ اعراف کی 172 نہیں معلوم، سورہ بقرہ کی 151 نہیں معلوم۔ جاؤ جھالو، جہنم میں جلو، یہاں زندگی بھر اوڑتے رہو، روتے رہو، اللہ میرے سے خوش نہیں ہے، ساری آزمائشیں میرے پہ ہے، ہمارا ہی نصیب خراب ہے، وہ فلاں ہے۔ جاؤ تم زندگی بھر یہاں بھی سڑتے رہنا، وہاں بھی سڑنا ہے انشاءاللہ۔ یہی ایک مطلب ہے، اور کیا ہے؟ اتنی نفرت موت سے؟ ارے ایک مومن تو انتظار کرتا، یا اللہ کب ہے میری موت آخر، یا اللہ کب آئیں گی تکلیفیں آخر ہم پہ۔ جب زیادہ ہو جائیں گی اپنی حیثیت سے زیادہ، تو اس کے لیے بھی التجا کر لیں گے، یا اللہ تھوڑا سا۔ میں سوتے وقت یہ بول کے سوتا ہوں کہ اللہ یہ 2 فون میرے پاس ہیں، ان کی بیل کی آواز میرے پاس نہیں آنا چاہیے کان میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں کچھ دیر سونا چاہتا ہوں۔ اگر اس کے اندر کوئی ایسا سوال آ رہا ہو، کسی نے کوئی ضروری بات کرنی ہو اور بیل بجے، تو وہ میرے کانوں کو ایکٹیویٹ کر دیجئے آپ، ورنہ میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں تو 16 میسیجز 14 میسیجز آئے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی ایک ہی میسیج پہ آنکھ کھل جاتی ہے۔ میں نے میرے خیال میں 7-8 سال ہو گئے ہیں، میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے بڑی مشکل سے کنٹینیوسلی نہیں سویا ہوں، 1:30 بجے سویا، 2:30 بجے سے اٹھا ہوا ہوں۔ یہ ہوتا ہے کام، جو کام سیریسلی، اور یہ کام کرتے بھی ہیں آپ لوگ، زمین کا کاروبار ہو، وہاں پر کورٹ میں کیس ہو تو رات سے اٹھے رہتے ہیں، عید کا دن ہو، کہیں سفر پہ جانا ہو، فلائٹ چھوٹ جانے والی ہے تو ڈر ہے آپ کو، امتحان ہے اسکول کا تو ڈر ہے، آپ MBBS کا ایگزام دے رہے ہیں، فلاں دے رہے ہیں، تو جو اہمیت آپ سفر کو دے رہے ہیں، بیٹی کی شادی کو دے رہے ہیں، اپنی شادی کو دے رہے ہیں، کوئی بڑا کام ہو رہا ہے عید کے دن کو دے رہے ہیں، اتنی اہمیت قرآن کی نہیں ہے آپ کے پاس، قرآن کی دعوت کی نہیں ہے۔ چلیے اپنی عورتوں کو جو بیوہ ہوئی ہیں ان کو جلد سے جلد شادی کیجئے، 4 مہینے 10 دن انتظار کریے، اس کا غم جو لیول پہ گیا ہے وہ نیچے آنے میں 4 مہینے 10 دن لگتے۔ طلاق شدہ کو جو 3 حیض کے لیے رکنا ہے وہ تو پہلے دن سے، اچھا ہوا اس کا پیچھا چھوٹا،
میرے کو جوسی شادی کرنا ہے صرف جلدی. تو وہ پریگننسی ہے یا نہیں ہے وہ دیکھنے کے لیے 3 مہینے رکھا گیا ہے. بعض عورتوں کو پورے 9 مہینے مینسس آتے رہتے پھر بھی پریگننٹ رہتی انہیں. 3 مہینے میں مینسس بھی آ گئے لیکن پھر بھی پریگننسی ہو سکتی. پورا پیٹ دکھے آنے لگتا چوتھے مہینے سے. سمجھ میں آ جاتا کہ بھائی یہ پریگننٹ ہے. یہ بات ہے. اس کا ٹیسٹ کروائیے, یہ کروائیے, پھر بھی اس کو 3 حیض کا انتظار کروائیے. اور 1 مہینے میں کبھی پیریڈز نہیں آتے اس کو آنے دیجیے. اگر پیریڈز کا ٹائم گزر گیا 3 حیض نہیں آئے تو 4 مہینے 10 دن. یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ کوئی مرد اپنی عورت سے 4 مہینے 10 دن سے زیادہ نہیں رہنا چاہیے. حضرت عمر کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ جنگ سے لوگوں کو واپس کر دیتے تھے. جاؤ میاں تمہارے 4 مہینے ہو گئے, جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ رہو, کچھ وقت گزار کے آؤ. وہاں سامنے جہاد چل رہا ہے. تو یہ سب باتیں ہم ادھر سے سنتے, ادھر سے نکال دینے کا بھی زمانہ چلے گیا. اب تھوک دے رہے ہیں, ارے رے رے یہ تو گندی چیز ہے, یہ اسلام کی بات ہے, یہ قرآن کی بات ہے, یہ ہمارے خلفاء کی بات ہے. ہاں عبد القادر کی بات سنا دو, خواجہ کی بات سنا دو, یوسف بابا شریف بابا کی بات سنا دو. پانی میں ڈبا کے آگ جلا کے اپنا محل بناتے رہے, عشاء کی وضو سے فجر پڑھتے رہے, پیشاب پیخانے کو نہیں گئے, بچے پیدا نہیں کرے. کیا بولیں گے بھائی, اللہ رحم کرے. السلام علیکم.